ان مثل عیسیٰ عند اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے پاس ان کی پیدائش کی، فرشتہ آ کر پھونک مار دیا، خوشخبری سنا دیا۔ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، میں تمہیں بچے کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ ان مثل عیسیٰ، تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی مثال عند اللہ، اللہ کے پاس، کمثل آدم، آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب، کہ حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال، پھر کہہ دیا، کن فیکون، ہو جا، پھونک مار دی، فنفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے پھونک مار دی، تو یہ زندہ ہو گئے، چلنے لگے، انسان بن گئے، اور کہہ دیا پتلے کو کن، زندہ ہو جا، فیکون، زندہ ہو گئے حضرت آدم کے پتلے۔ تو ایسے ہی اللہ نے فرشتے کو کہہ کے بھیج دیا، حضرت مائی مریم کو پھونک مار دو، اللہ کی خوشخبری دے دو، اللہ کہتا ہے بچہ ہوگا تو ہوگا۔ کن فیکون اللہ کے کلمے ہیں، اللہ کی روح ہیں، اللہ کے کہنے سے پیدا ہوئے۔ ولم یمسسنی بشر، کسی انسان نے چھوا نہیں تھا، کسی انسان کے منی کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئے۔ کن فیکون کہنے سے پیدا ہوئی حضرت عیسیٰ، حضرت آدم کی طرح ہے، حضرت آدم بنا باپ کے پیدا ہوئے، آپ بنا باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے، تھوڑا سا فرق ہے۔ ان مثل عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی تخلیق اور پیدائش کی مثال عند اللہ، اللہ کے پاس، کمثل آدم، حضرت آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب، کہ آپ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، ان کا پتلا بنایا، شیطان کو کہا پوری زمین سے مٹی جمع کر کے لاؤ، جب اس نے لایا تو پتلا بنا کر رکھ دیا، ثم قال لہو، اور کہہ دیا کن، ہو جا، زندہ، تو ہو گئے، پھونک مار دیا، فنفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں، جان ڈال دوں، آپ نے، اللہ نے کہا، قال لہو کن فیکون، کہا زندہ ہو جا، تو زندہ ہو گئے حضرت آدم۔ ایسی مثال کن فیکون کہنے سے پیچھے ابھی سورہ آل عمران میں گیا، کلمتہ، اللہ کا کلام ہے، کلمے ہیں، بول ہیں، وروح منہ، اللہ کی روح ہے، روح القدس ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، بنا باپ کے، بنا نطفے کے۔ کن فیکون کہنے سے، الحق من ربک، سارا حق تیرے رب کے پاس سے ہے، فلا تکن من الممترین، فلا تکونن من الممترین، اور بھی یہ الفاظ قرآن میں ہے، تم شک کرنے والوں کے ساتھ مت ہو، تم شک کرنے والوں کی طرح شک مت کرو۔ فمن حاجک فیہ، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے معاملے میں، ان کے معاملے میں جو تم سے حجت کرے، من بعد ما جاءک من العلم، اور جو گیان اور ایمان تمہاری طرف آیا اس کے تعلق سے اگر کوئی شک کرے، فقل، ان سے کہہ دو، تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بچے کو بھی لے آتے ہیں، وابناءکم، تم اپنی آل اولاد، آف اسپرنگ، ڈسینڈنٹ بچوں کو لے آؤ، ونساءنا، ہم اپنی بیویوں عورتوں کو لے آتے ہیں، ونساءکم، تم اپنی بیویوں اور عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، اپنے دل سے سچے من کے ساتھ خود بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر مقابلہ کرتے ہیں مباہلے کا، فنجعل لعنت اللہ، کیا ہے مباہلہ، فنجعل، کہ ہم بنا دیں گے، دعا کریں گے، دل سے پکے من سے سارے آمین کہیں گے، تم، تمہاری بیوی، بچے، سب، اور اللہ کی لعنت اس کے اوپر جانے کی دعا کریں گے، علی الکاذبین، جو جھوٹا ہوگا۔ حق کے سولوشن کا سب سے اچھا سولوشن، حل اللہ نے قرآن میں دیا کہ اگر دو حق ہونے کی دعویٰ کر رہے ہیں تو دونوں آ کے بیٹھ جائیں، مباہلہ کر لیں، اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت آ جائے گی۔ فنجعل، ہم بنا دے، لعنت اللہ، دعا کریں، بالکل تن من دھن دل سے اندر سے دعا کرے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت کی، علی الکاذبین، جھوٹے پر۔ کون اللہ کی حدود کو کراس کر رہا ہے؟ کون اقوال الرجال فتاوی کی وجہ سے اللہ کی حدود کو جان بوجھ کر کراس کر رہا، یا مجرمانہ سکوت اختیار کر رہا، اور اللہ کی حدود کی تعویل کر رہا، اللہ کی آیتوں کی تعویل کر رہا ہے، اور فتاوی، رائے، قیاس کو صحیح ثابت کر رہا ہے؟ آؤ مباہلہ کر لو، اللہ کی لعنت کس پر آئے گی؟ اللہ کی حدود صحیح ہوں گے، اور فتاوی، رائے، قیاس ہمیشہ کے لیے دنیا سے مٹ جائیں گے، دنیا متحد کی طرف آ جائیں گی، سارے گیانی اور ایمانی بندوں کے مسئلے حل ہوں گے، وہ ایک حق پر آ جائیں گے، اللہ کی حدود باقی رہیں گے، سارے اٹکل پچو فتاوے، من گڑت سوالات، من گڑت جوابات، اور یہ رائے، قیاس، فتاوے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔
مباہلہ کے ذریعے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم جھوٹے پر اللہ کی لعنت بنا دیں گے، جھوٹا ختم ہو جائے گا، حق باقی رہے گا۔ قل جاء الحق، کہہ دو حق آ گیا، وزہق الباطل، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے کے لیے ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، حق لے کر باطل کے اوپر ہم ایک تیز ضرب کاری کرتے ہیں، تیز چوٹ لگاتے ہیں، نضرب، تیزی سے مارتے ہیں، بالحق علی الباطل فیدمغہ، اس باطل کا بھیجا باہر آ جاتا ہے، دماغ نکل جاتا ہے، فاذا هو زاہق، وہ چلا جاتا ہے، وما یبدئ الباطل وما یعید، اب کبھی ظاہر نہیں ہوگا باطل، اب کبھی نہیں آ پائے گا، کبھی لوٹ نہیں سکتا۔ حق رہنے کے لیے ہے، گیان اور ایمان کا مشن قیامت تک رہنے کے لیے ہے، اگیان مٹنے کے لیے۔ اے اللہ یہ کام جلدی کر دے، اگیان کو مٹا دے، گیان کو قائم کر دے۔ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول، اللہ تو کہتا ہے کہ ضرور غالب آئیں گے۔ اے اللہ وہ دن ہمیں دیکھنے کا موقع آئے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، عیسائیوں کے تعلق سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جھوٹ باتیں کہہ رہے تھے، اپنے آپ کو حق کہہ رہے تھے، آ جاؤ مباہلہ کرتے ہیں، اور ایسا ہوا، نہیں آئے، ڈر گئے، باطل جھوٹ کبھی نہیں آئے گا، تعویلات کرنے والا، رائے قیاس پر رہنے والا، اللہ کی حدود کو چھوڑنے والا کبھی نہیں آئے گا، مباہلہ کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا، مطلب وہ جھوٹ پر ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، یہ سچ بات ہے، حق بات ہے، سچا قصہ ہے مباہلے کا، نبی پیغمبر اور عیسائیوں کے درمیان۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، ایک اللہ کو چھوڑ کے کوئی خدا نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ بڑے عزت والا، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم ایمان اور گیان سے منہ موڑتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، مباہلہ کرنے سے منہ موڑتے ہو تو جان لو اللہ جانتا ہے فساد برپا کرنے والوں کو، دین کے نام پر جھوٹ چلانے والوں کو، اللہ کی حدود کے نام پر فتاوی، رائے قیاس کو لے کر چلنے والوں کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء، انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔